بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7، پارہ نمبر 3، پارہ رکوع نمبر 9، سورہ رکوع نمبر 1۔ ترجمہ: وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کے بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ تقسیم آیات بسوء محکمات و متشابہات مع تقسیم سامعین بسوء زائغین فہم الراسخین علم۔ قال اللہ تعالی هو الذی انزل علیک الکتاب الی المیعاد۔ تفسیر: جب دلائل واضحہ سے توحید کا اثبات اور تثلیت اور ابنیت کا رد اور ابطال ہو گیا تو نصارہ نے عاجز ہو کر بطور معارضہ یہ کہا کہ آپ بھی حضرت مسیح کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ مانتے ہیں، بس یہ الفاظ ہمارے مدعا کے اس بات کے لیے کافی ہیں۔ حق جل شانہ نے ان آیات میں ان کے اس شبہ کا جواب ایک عام ضابطہ اور قاعدے کی شکل میں دیا، جس کے سمجھ لینے کے بعد صدہا اور ہزارہا شبہات اور اشکالات اور نزاعات اور مناقشات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ قرآن کریم بلکہ تمام کتب الہیہ میں آیات خداوندی کی دو قسمیں ہیں، ایک محکمات کے جن کے مراد واضح اور متعین ہو، اور بدنیت ان کے مفہوم اور معنی میں الٹ پھیر کر کے اور ان آیات کے ظاہری الفاظ کو اپنی غرض پر نہ ڈھال سکتا ہو۔ یہ آیتیں ام الکتاب اور اصل الکتاب کہلاتی ہیں، جو کتاب الہی اور شریعت اور تمام تعلیمات کی جڑ ہوتی ہیں۔ انہی پر دین اور شریعت کا دار و مدار ہوتا ہے، جیسے آیات توحید و تنزیہ وغیرہ۔ دوسری قسم کی آیت وہ ہیں جن میں ایک گناہ خفا اور ابہام ہوتا ہے، وہ مراد پوری واضح اور متعین نہیں ہوتی، دوسرے معنی کا بھی ان میں احتمال ہوتا ہے۔ ان آیات کا حکم یہ ہے کہ ان کو پہلی قسم کی طرف راجع کر کے دیکھنا چاہیے، جو معنی محکمات کے مطابق ہوں ان کو لیا جائے اور جو معنی آیات محکمات کے خلاف ہوں ان کو نہ لیا جائے۔ بعض آیات کو اللہ جل شانہ نے قصداً مجمل اور متشابہ نازل فرمایا تاکہ بندوں کا امتحان کرے کہ کون صریح اور واضح المراد یعنی آیات محکمات کا اتباع کرتا ہے اور کون کچھ رو اور مجملات اور متشابہات کو اپنی غرض پر ڈھالتا ہے اور محکمات اور آیات واضحات سے پہلو تہی کرتا ہے۔ اور ایک حکمت آیات متشابہات کے نازل کرنے میں یہ ہے کہ باوجود جد و جہد کے متکلم کی مراد متعین نہ کر سکیں تو اپنے قصور علم کا اقرار کریں اور بزبان حال جو ہمدانی کے دعوے دار بنے ہوئے تھے اس سے توبہ کریں، اور جس طرح قصور علم اور قصور فہم کی وجہ سے اور دیگر بے شمار حقائق پر دسترس نہیں، اسی طرح آیات مشابہات کو بھی ان کے فہرست میں شامل کر لیں، مگر ایسی تاویلات سے پرہیز کریں کہ جو آیات بینات اور محکمات اور اسلام کے اصول مسلمہ کے خلاف ہوں۔ بس جن آیات اور عبارات سے نصارائے نجران نے استدلال کیا ہے، مثلا روح اللہ اور کلمۃ اللہ کے الفاظ سے، وہ سب کے سب اقسام متشابہات سے ہیں، اور جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بندہ اور بشر ہونا صاف اور واضح طور پر بیان کر دیا وہ آیات محکمات میں ہیں۔ مثلا قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تصریح کر دی، ان هو الا عبدا نعمنا علیہ، یا مثلا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، یا مثلا
فرمایا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یا مثلاً جن بے شمار آیات میں اللہ نے یہ امر واضح طور پر بیان فرمایا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ اس کے کوئی بیٹا ہے۔ ما کان اللہ ان یتخذ من ولد لم یلد ولم یولد لیس کمثلہ شیء، پس آیات محکمات میں صاف طور پر غیر اللہ کی الوہیت اور ابنیت کا رد کیا گیا ہے۔ ان سے تو آنکھیں بند کر لینا اور کلمۃ القاہا الی مریم وروح منہ کلمۃ القاہا الی مریم وروح منہ جیسی آیات متشابہات کو لے دوڑ اور ان کی ایسی تعویل کرنا جو صریح بینات اور آیات محکمات کے منافی ہوں، یہ کج روی اور گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے، جو لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کرنے اور سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے ایسا کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ عزیز و حکیم وہی ذات ہے کہ جس نے اپنی حکمت بالغہ سے آپ پر ایک جامع اور کامل کتاب اتاری، جس کی کچھ آیتیں محکم ہیں یعنی ظاہر المراد اور واضح المعنی ہیں، جن کے معنی اور مفہوم میں کسی قسم کا اشتباہ اور التباس نہیں۔ جو شخص ان کو سنے اور زبان سے اور اصطلاحات شریعت سے واقف ہو، اس پر ان کا مفہوم مشتبہ نہیں رہتا۔ یہی آیتیں کتاب الہی کی اصل اور جڑ ہیں، انہی پر ساری تعلیم کا دار و مدار ہے، اور یہی آیتیں قرآن کا مغز ہیں۔ اور کچھ آیتیں اس کی متشابہ ہیں، جیسے جن کے مراد میں کچھ خفا اور اخفا اور اشتباہ ہے۔ سامع کو باوجود زبان دان ہونے کے اور باوجود غور و تأمل کے اور باوجود اصول شریعت سے واقف ہونے کے ان کی پوری مراد واضح نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے، بندوں کو جتنا بتلانا چاہتے ہیں اتنی مقدار واضح فرما دیتے ہیں، اور جس قدر نہیں بتلانا چاہتے اتنی مقدار اس میں اخفا اور ابہام رکھتے ہیں۔ اور اس عزیز و حکیم کا حکم یہ ہے کہ جس چیز کو ہم نے ظاہر اور واضح کر دیا اس کا اتباع کرو، اور کتاب الہی کی جو چیز تم پر مخفی اور مشتبہ رہے اس پر بے چون و چرا ایمان لاؤ، اور اس قسم کی آیات کی تفسیر میں اس کا پورا لحاظ رکھو کہ ان آیات کے کوئی معنی ایسے ہرگز نہ بیان کیے جائیں جو آیات محکمات اور شریعت کے اصول مسلمہ کے خلاف ہوں۔ متشابہات کو محکمات کی طرف راجع کرو۔ امام ابو منصور ماتریدی فرماتے ہیں کہ آیت محکم کی مراد عقل سے معلوم ہوتی ہے، اور آیت متشابہ میں بدون نقل اور روایت کے مدد کے دخل دینا ممکن نہیں۔ پس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، طبعی طور پر کسی کفر اور بدعت کی طرف مائل ہیں، نام کے مسلمان ہیں، دل میں اپنے خیالات اور مذمومات چھپائے ہوئے ہیں، سو یہ لوگ کتاب الہی میں سے صرف آیات متشابہات کی پیروی کرتے ہیں تاکہ حق اور باطل کو مشتبہ بنا سکیں۔ اتباع متشابہات سے کبھی تو ان لوگوں کی غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو الحاد اور بدعت کے فتنہ میں مبتلا کریں اور لوگوں کے دلوں میں دین کی طرف سے شکوک اور شبہات ڈالیں، اور اس طرح مغالطہ دے کر لوگوں کو گمراہی میں پھنسائیں، اور کبھی غرض یہ ہوتی ہے کہ ان آیات متشابہات کی کوئی ایسی تعویل تلاش کی جائے جو ان کے خواہش اور غرض کے مطابق ہو، اور کھینچ تان کر کے آیت کا ایسا مطلب بیان کیا جائے جو ان کی رائے اور ہوائے نفسانی کے موافق ہو، اور کھینچ تان کر کے آیت کا ایسا مطلب بیان کیا جائے جو ان کے رائے اور ہوائے نفسانی کے موافق ہو۔ سو ایسے لوگ اپنی مطلب براری کے لیے آیات محکمات اور احادیث واضحات کی طرف نظر نہیں کرتے، اور ہوائے نفسانی کی وجہ سے آیات متشابہات کا پیچھا کرتے ہیں تاکہ ان کے اخفا اور ابہام کی وجہ سے ان میں کھینچ تان کر اپنا مطلب نکال سکے اور عوام کو دھوکہ دے سکے۔ حالانکہ متشابہات کی صحیح حقیقت اور یقینی مراد سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں۔ اس نے اپنی لطف و کرم سے جس قدر حصہ پر آگاہ کرنا چاہا کر دیا، اور جتنا حصہ اپنی حکمت سے مخفی رکھنا چاہا وہ مخفی اور مشتبہ رہا۔ اور جو لوگ علم میں پختہ اور ثابت قدم ہیں، جب وہ آیات متشابہات کو دیکھتے ہیں کہ ان میں متعدد معنی کا احتمال ہو تو اپنی نفسانی خواہش اور طبعی میلان کا ذرہ برابر بھی لحاظ نہیں کرتے، بلکہ متشابہات کو محکمات کے ساتھ ملا کر معنی بیان کرتے ہیں۔ جتنا سمجھ میں آ گیا اس کو سمجھیں گے، اور جو نہ سمجھ میں آیا اس کو اللہ پر چھوڑ دیا، اور اللہ علم ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔
ہم کو تو ایمان سے مطلب ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان متشابہات پر اللہ کی مراد کے مطابق ایمان لائے۔ سب کچھ یعنی محکم اور متشابہ اور ناسخ اور منسوخ جس کی مراد ہم کو معلوم ہے اور جس کی مراد ہم کو معلوم نہیں، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے محکم اور متشابہ ہیں۔ سب سے ہماری تربیت مقصود ہے۔ محکمات کو اس لیے نازل فرمایا کہ اس کے مطابق اعتقاد رکھیں اور عمل کریں، اور متشابہات کو اس لیے اتارا اپنی قصور استعداد اور قصور علم کا اعتراف کریں اور ایسے موقع پر آیت اور محکمات کا اتباع کریں۔ نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کریں اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر وہی لوگ جن کی عقل سلیم اور خالص ہے، نفسانی خواہشوں کے زنگ سے پاک اور صاف ہے۔ جس بات کا مطلب ان کی سمجھ میں نہیں آتا اس کو متکلم و علیم و حکیم کے حوالے کرتے ہیں اور لادری اور لا علمی کہہ کر نصف علم حاصل کر لیتے ہیں، اور باوجود اس کے وہ خائف رہتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ مباداً کسی پوشیدہ نفسانی خواہش کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، بعد اس کے کہ تو نے کتاب نازل فرما کر ہم کو ہدایت دی اور اس کتاب کے محکم اور متشابہ پر ایمان لانے کی توفیق عطا کی، اب اس لطف و عنایت اور اس توفیق اور ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو حق اور ہدایت سے کچھ اور منحرف مت فرما۔ ہمیں اپنے دلوں پر اطمینان نہیں، دلوں کا ہدایت پانا اور حق کو قبول کرنا سب آپ کی توفیق سے ہے، اور دے ڈال ہم کو اپنے پاس سے، ہم کو خاص الخاص رحمت اور مہربانی یعنی توفیق اور فہم صحیح، بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے اور دے ڈالنے والا ہے۔ جس طرح ظاہری نعمتیں تیری بارگاہ سے ملتی ہیں اسی طرح علم صحیح اور فہم صحیح اور تعویل صحیح کی نعمت بھی تیری ہی بارگاہ سے ملتی ہے، اور یہ سب تیری رحمت اور مہربانی ہے، تجھ پر کوئی شے واجب نہیں۔ اور اے پروردگار، چند علوم اور معارف اور متفرق تعویلات کا کسی کے سینے میں جمع کر دینا اور تیرے لیے کوئی دشوار نہیں، اس لیے کہ تحقیق تو تمام لوگوں کو اکناف عام سے اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ ہی نہیں۔ بس اگر آپ اپنی رحمت سے ہم نابکاروں کے سینے میں صحیح علوم اور صحیح تعبیرات کو جمع فرما دیں تو بعد از رحمت نہیں، ہم اگر اس کے اہل اور لائق نہیں، مگر آپ کا اہل انابت اور اہل مجاہدہ سے یہ وعدہ ہے کہ جو ہماری طرف رجوع کرتا ہے اس کو اپنی خاص ہدایت اور توفیق سے سرفراز کرتے ہیں، کما قال تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ویہدی الیہ من ینیب۔ تحقیق اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب کو جمع کر کے نزاعی مسائل کا دو ٹوک فیصلہ فرمائے گا جس میں زائغین اور راسخین فی العلم کے اختلاف کا فیصلہ بھی داخل ہے۔ اس لیے ہمیں ڈر ہے کہ ہم زائغین اور مجرمین کا راستہ نہ اختیار کر لیں، کیونکہ ہمیں اپنے دلوں پر اطمینان نہیں۔ اس لیے آپ ہی سے استقامت اور کجی سے محفوظ رہنے کی درخواست کرتے ہیں۔ باوجود راسخین فی العلم ہونے کے اپنے علم پر مغرور نہ ہونا یہ بھی ان کے راسخ فی العلم ہونے کی ایک علامت ہے۔ لطائف و معارف۔ نمبر 1، محکم اور متشابہ کی تفسیر میں سلف سے مختلف تعبیرات منقول ہیں۔ سب کا خلاصہ اور لباب یہ ہے کہ محکمات اور آیتیں ہیں جن کے معنی ظاہر ہوں اور ان کے مراد معلوم اور متعین ہوں، خواہ نفس لغت کے اعتبار سے ان کے معنی ظاہر ہوں یا شریعت کے بیان کر دینے سے ان کے مراد متعین ہوں، یا ان کے مراد یا تو اس لیے متعین ہے کہ لغت اور ترکیب اور سیاق و سباق کے اعتبار سے نظم قرآنی میں کوئی ابہام اور اجمال نہیں ہے، یا شریعت کے اعتبار سے اس کے مراد متعین ہیں۔ مثلا لفظ صلاح اور لفظ زکوٰۃ اگرچہ لغت کے اعتبار سے دعا اور پاکیزگی کے معنی میں ہیں جس کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن شریعت کے بیان اور نصوص قطعیہ اور اسلام کے اصول مسلمہ اور اجماع امت سے یہ قطعاً متعین ہو چکا ہے کہ صلاح اور زکوٰۃ سے متکلم کی مراد مخصوص طریقے پر بدنی اور مالی عبادت بجا لانا ہے۔ شریعت کے بیان سے ان آیات کی مراد اس قدر صاف اور واضح ہے کہ کوئی بدنیت سے بدنیت بھی ان کے مفہوم اور معنی میں الٹ پھیر نہیں کر سکتا۔ ایسی آیات کو محکمات کہتے ہیں، اور متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں کہ جن کے مراد اور معنی کے معلوم اور متعین کرنے میں کسی قسم کا اشتباہ اور التباس واقع ہو جائے، اور چونکہ اشتباہ اور تشابہ کی ایک امر اضافی ہے جس کے درجات اور مراتب ہیں، اس لیے مشابہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک متشابہ تو وہ ہے جس کے مراد معلوم ہونے کی نہ تو امید ہی باقی رہے اور نہ اس کی مراد معلوم ہونے کا کوئی ذریعہ اور امکان ہو، جیسے مقطعات قرآنیہ الف لام میم را
طا سین میم وغیرہ وغیرہ، نہ لغت سے ان کے معنی معلوم ہو سکتے ہیں اور نہ شریعت نے اس کے معنی بیان کیے ہیں۔ اور دوسری قسم متشابہ کی یہ ہے کہ آیت میں اجمال اور ابہام یا اشتراک لفظی کی وجہ سے اس کی مراد میں اشتباہ پیش آ گیا ہو۔ متشابہ کی یہ اصطلاحی معنی مجمل اور مؤول کو بھی شامل ہیں۔ بس اگر آیت میں متشابہات سے پہلے معنی مراد لیے جائیں تو اس معنی کو متشابہ کے مراد سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں، اور اگر متشابہات کے دوسرے معنی مراد لیے جائیں تو اس معنی کے متشابہات کے معنی اور تعویل اور راسخین فی العلم کو بھی بقدر اپنے علم اور فہم کے معلوم ہو جاتے ہیں، اگرچہ اصل کنہ اور حقیقت اور پوری کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہوتی ہے، لیکن راسخین فی العلم جب محکمات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور خدا داد علم اور فہم سے ان میں غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جتنی تعویل اور معنی ان پر واضح کرنا چاہتے ہیں اتنی تعویل اور معنی ان پر واضح فرما دیتے ہیں۔ اور متشابہ کی قسم اول کو اصطلاح میں متشابہ حقیقی کہتے ہیں اور متشابہ کی قسم ثانی کو متشابہ اضافی کہتے ہیں۔ نمبر 2، سلف صالحین سے آیات متشابہات کی تعویل میں دو قول منقول ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ متشابہات کی تعویل سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں، جیسا کہ ابی بن کعب اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اور اکثر سلف سے یہی منقول ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ متشابہ کی تعویل سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ متشابہات کی تعویل راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد اور ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہم سے منقول ہے، اور ان دونوں قولوں میں کوئی تعارض نہیں۔ جن سلف کا یہ قول کہ متشابہات کی تعویل سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں، ان کی مراد متشابہ کے قسم اول ہے جیسے مقطعات قرآنیہ، اور جن سلف سے منقول ہے کہ متشابہات کی تعویل راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں، ان کی مراد متشابہ کی قسم ثانی ہے جو مجمل اور مؤول اور محتمل سب کو شامل ہے۔ نمبر 3، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم میں قراء اور مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ الا اللہ پر وقف ضروری ہے اور لازم ہے، اور والراسخون فی العلم جملہ مستأنفہ یعنی کلام جدید ہے، ما قبل برعطف نہیں، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ متشابہات کی تعویل سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں، اور راسخین فی العلم متشابہات کی تعویل اور حقیقت کو محض اللہ پر چھوڑتے ہیں، اور جو کچھ اللہ کی مراد ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، ان کا مسلک محض تفویض و تسلیم ہے۔ اور بعض کا قول یہ ہے کہ الا اللہ پر وقف جائز ہے، ضروری اور لازم نہیں، یعنی یہ بھی جائز ہے کہ الا اللہ پر وقف کیا جائے، والراسخون فی العلم کو کلام جدید قرار دیا جائے، اور یہ بھی جائز ہے کہ الا اللہ پر وقف نہ کیا جائے بلکہ والراسخون کا لفظ اللہ پر عطا کیا جائے۔ اس صورت میں آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد راسخین فی العلم بھی متشابہات کی تعویل اور معنی کو جانتے ہیں۔ سلف صالحین کی ایک کثیر جماعت کا یہی مسلک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرتے تھے، میں راسخین فی العلم سے ہوں اور میں متشابہ کی تعویل کو جانتا ہوں۔ غرض یہ کہ وقف اور عطف کے بارے میں سلف کے یہ دو قول ہیں، اور سلف کا یہ اختلاف اور نزاع حقیقی نہیں بلکہ لفظی اور صوری ہے۔ جن لوگوں نے متشابہ کے پہلی معنی مراد لیے ہیں ان کے نزدیک الا اللہ پر وقف ضروری اور لازم ہے، اس لیے کہ مقطعات قرآنیہ جیسے متشابہات کی تعویل سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں، اور جن لوگوں نے متشابہ کی دوسری معنی مراد لیے ہیں جو مجمل اور محتمل مؤول کو بھی شامل ہیں، ان کے نزدیک والراسخون کا عطف لفظ اللہ پر جائز ہے، اس لیے کہ ایسے متشابہات کی تعویل اور معنی غور و خوض کرنے اور محکمات کی طرف رجوع کرنے سے راسخین فی العلم کو بھی بقدر ان کے علم اور فہم ان پر منکشف ہو جاتے ہیں، اگرچہ اصل حقیقت اور اصل کنہ اللہ ہی کو معلوم ہوتی ہے، مگر بقدر علم راسخین فی العلم بھی اس کی تعویل کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اور متشابہ کی دوسرے معنی لے کر یہ بھی جائز ہے کہ الا اللہ پر وقف کیا جائے۔ اس صورت میں آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ متشابہات کی اصل تعویل اور صحیح کنہ اور پوری حقیقت سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر متشابہات کے اول معنی مراد لیے جائیں تو الا اللہ پر وقف ضروری اور لازم ہوگا، اور اگر آیت میں متشابہات کے دوسرے معنی مراد لیا جائیں تو آیت میں وقف اور عطف دونوں جائز ہیں۔ جس نے وقف کو ضروری قرار دیا اس نے متشابہ کے پہلے معنی مراد لیے ہیں، اور آیت میں وقف اور عطف کی جو قرأتیں آئی ہیں
وہ دونوں حق اور صحیح ہیں۔ جس قرأت میں غیر اللہ سے متشابہ کی تعویل کی نفی کی گئی ہے وہاں متشابہ کی اول معنی مراد ہیں، اور جس قرأت میں غیر اللہ یعنی راسخین کے لیے متشابہات کی تعویل کے علم کو ثابت کیا گیا ہے وہاں متشابہ کے دوسرے معنی مراد ہیں۔ خوب سمجھ لو، اور جس نے عطف جائز قرار دیا اس نے متشابہ کے دوسرے معنی مراد لیے، اس لیے عرض کیا گیا کہ یہ اختلاف اور نزاع حقیقی نہیں بلکہ لفظی اور صوری ہے۔ نمبر 4، لفظ تعویل مقدمین کی اصطلاح میں تفسیر کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، جیسے تفسیر ابن جریر میں جا بجا تعویل کا لفظ تفسیر کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، اور متأخرین کی اصطلاح میں کسی قرینہ دلیل کے بنا پر ظاہر سے غیر ظاہر کی طرف پھیرنے کا نام تعویل ہے، اور بلا کسی دلیل اور قرآن کریم میں جہاں کہیں یہ لفظ مستعمل ہوا ہے وہاں تعویل سے مخفی حقیقت اور مصداق اور مال اور انجام اور نتیجہ اور حکمت اور کلام کی غرض اور غایت کے معنی مراد لیے گئے ہیں۔ لفظ تعویل اصل میں اول سے مشتق ہیں جس کے معنی اصل کی طرف رجوع کرنے کے ہیں، مثلاً هل ينظرون الا تأویلہ یوم تأویلہ سے یوم آخرت مراد ہے جس دن وعدہ اور وعید کا مصداق ظاہر ہوگا اور جزا اور سزا کی حقیقت واضح ہوگی، اور بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأویلہ میں تعویل سے خبر خداوندی کے مصداق کا ظہور اور مراد ہے یا عاقبت اور انجام کے معنی مراد ہیں۔ خبر کا ایل کفظی مفہوم اور مدلول ہوتا ہے، اور ایک اس کا خارجی اور واقعی مصداق ہوتا ہے جو وقوع کے بعد ظاہر ہوتا ہے، کما قال تعالی لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون۔ قرآن کریم نے خبر کے اس خارجی اور وقوعی مصداق کو تعویل سے تعبیر کیا ہے۔ بسا اوقات خبر کا لفظی مدلول اور مفہوم ظاہر ہوتا ہے اور اس کا خارجی مصداق کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور ھذا تعویل رویائی میں تعویل سے تعبیر مراد ہے جو خواب کا مال اور انجام اور خارجی مصداق ہے، اور وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن تأویلا میں تعویل سے مال اور انجام کا مراد ہونا بالکل ظاہر ہے، اور ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا میں تعویل سے مصداق اور خارجی حقیقت اور حکمت کے معنی مراد ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ دے اور تعویل کا علم عطا فرما۔ ظاہر ہے کہ یہاں تعویل سے مخفی حقیقت اور پوشیدہ حکمت کا منکشف کرنا اور مال اور انجام کا ظاہر کرنا مراد ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، گویا کہ آپ اس دعا کے ذریعے سے فسبح بحمد ربک واستغفر کی تعویل ظاہر فرماتے، یعنی اس آیت کا عملی مصداق بیان فرماتے ہیں کہ آیت قرآنی میں تسبیح و تحمید اور استغفار کی تعویل یہ ہے کہ رکوع میں اس طرح تسبیح اور استغفار پڑھی جائے۔ معلوم ہوا کہ حدیث میں تعویل سے کلام کا ظاہر سے پھیرنا مراد نہیں بلکہ اس کے خارجی مصداق کا تعین مراد ہے۔ نمبر 5، اس صورت میں آیات قرآنی کی دو قسمیں بیان کی گئیں، ایک محکم اور ایک متشابہ، اور سورہ ہود کے شروع میں یعنی قرآن کریم کی تمام آیت کو محکم بتلایا گیا، اور سورہ زمر کی اس آیت اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہہ میں سارے قرآن کو متشابہ بتایا گیا۔ سو ان آیات میں محکم اور متشابہ کے دوسرے معنی مراد ہیں۔ محکم کے معنی لغت میں مضبوط اور مستحکم کے ہیں، چونکہ قرآن کریم نظمی اور معنی کے اعتبار سے نہایت مستحکم اور سراسر حق اور سراپا حکمت سے کہیں جائز انگشت نہیں، اس لیے سارے قرآن کو محکم کیا گیا، اور متشابہ کے معنی لغت میں مشابہ اور ملتے جلتے کے ہیں، اختلاف اور تناقض سے پاک ہونے میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، کما قال تعالی وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے تمام قرآن کو کتاب متشابہہ فرمایا۔ پس جس جگہ قرآن کی بعض آیتوں کو محکم اور بعض کو متشابہ کہا گیا ہے وہاں محکم اور متشابہ کے اور معنی مراد ہے، اور جہاں سارے قرآن کو محکم یا متشابہ کہا گیا وہاں اور معنی مراد ہے۔ پس جب ہر جگہ معنی جدا جدا ہوئے تو آیات میں کوئی تعارض اور تناقض نہیں رہا۔ نمبر 6، آیت کو راسخین فی العلم سے شروع فرمایا اور الا اولو الالباب پر ختم فرمایا۔ معلوم ہوا کہ راسخین فی العلم وہ لوگ ہیں جن کے عقل نفسانی خواہشوں سے کجر خراب نہ ہو گئی،
نہ ہو گئی ہو، جب تک عقل سے نفسانی خواہشوں کا زنگ دور نہ ہو وہ اللہ کے نزدیک راسخین فی العلم میں سے نہیں۔ ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے بیان کیا کہ عبید اللہ بن یزید کو، جنہوں نے صحابہ کرام کو پایا، اور انس بن مالک اور ابو امامہ اور ابو درداء رضی اللہ عنہم اجمعین دیکھا، وہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ راسخین فی العلم جن کا آیت میں ذکر ہے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی قسم اور اپنی نظر میں پورا ہو اور زبان کا سچا ہو اور دل اس کا زیادہ محبت وفا پر قائم اور مستقیم ہو، اور اس کا شکم یعنی پیٹ اس کے شرمگاہ حرام اور مشتبہ سے عفیف ور پاک ہو، بس ایسا شخص راسخین فی العلم میں سے ہے۔ یعنی علم میں پختہ اور ثابت قدم وہی شخص ہے جس کا حال اور قال یہ ہو جو بیان کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ حال اور یہ قال انہی لوگوں کا ہو سکتا ہے جن کے دل نفسانی خواہشوں کے زنگ سے قل ہو چکے ہوں اور انوار و تجلیات کے عکس قبول کرنے کے لیے صاف و شفاف آئینہ بن چکے ہوں، اور راسخین فی العلم کے مقابل زائغین کا گروہ ہے جو نفسانی خواہشوں کی وجہ سے کج اور خراب ہو چکے ہیں، حق بات ان کے دلوں میں نہیں اترتی۔ ملحد اور زندیق، رافضی اور خارجی اور تمام بدعتی فرقے اس میں داخل ہیں، جس طرح تمام اہل حق راسخین فی العلم میں داخل ہیں، جس کا صحیح مصداق اہل سنت والجماعت ہیں، جو کتاب و سنت کے محکمات کو مضبوط پکڑتے ہیں اور متشابہات کو محکمات کے ساتھ ملا کر آیات کے معنی بیان کرتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشوں کا اتباع نہیں کرتے بلکہ صحابہ و تابعین کے نقش قدم پر چلتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان فرمایا۔ جس شخص کا علم اور فہم خلفائے راشدین اور صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ٹکراتا ہو تو سمجھ لو کہ ایسا شخص زائغین میں سے ہے، اس سے بچتے رہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجیو اور ہمیں اپنے یہاں سے نعمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ صدق اللہ العظیم۔ اے پروردگار، تو اس روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں، سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا، بے شک خدا خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔